الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. قرآن کریم سننے، پڑھنے اور سمجھنے کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد یا اکیلا اور واحد مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا رب کیا ہے، ہمارا رب کیسا ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متعلق جو خبر دی ہے وہ کیا ہے. اور یقیناً وہ مسلمان بڑا ہی بدقسمت ہے اور بڑا ہی محروم شخص ہے کہ جو اسلام کا دعوت تو کرتا ہے، رب کو ایک ماننے کا دعوت تو کرتا ہے، اللہ کو رب مانتا ہے، لیکن اللہ کے متعلق اس کو علم نہیں ہے. وہ اللہ کے تعارف سے بے بہرا ہے، اللہ کے تعارف سے آشنا نہیں ہے. اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو صرف پڑھنے اور سننے کی حد تک رکھتے ہیں، اس میں تدبر، تفکر اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے تعارف سے ناآشنا ہیں، اور یہ بڑی ہی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے. تو آج ہم نے جو تلاوت سنی اس میں سے ایک آیت سورہ شورا کی آیت 11 ہم نے سنی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے. اس سے پہلے ہم توحید کی دو اقسام پر بات کر چکے ہیں. ایک وہ توحید جس کو توحید ربوبیت کہا جاتا ہے، اور یہ وہ توحید ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کے رب ہونے کے متعلق باتیں ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مدبر ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں توحید ربوبیت میں. اور یہ بتایا تھا کہ اس توحید کے قائل مشرکین مکہ بھی تھے، اور وہ تمام لوگ جن کو قرآن نے مشرک کہا ہے، وہ تمام کے تمام لوگ اس توحید ربوبیت کو ماننے والے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ رب اللہ ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، تدبیر بھی وہی کرتا ہے. اس کے بعد دوسری ہمیں توحید کی قسم پڑھی تھی توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ یہ توحید عبادت ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث کیا اور ان کی طرف یہی وحی کی کہ لوگوں کو میری عبادت کی طرف بلائیں. توحید اسماء و صفات یہ بھی اللہ کا تعارف ہے، لیکن اس تعارف کے بعد بندہ اللہ کی عبادت میں مزید بڑھ جاتا ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید قرب حاصل ہوتا ہے، اس کو اپنی عبادت میں مزید لذت محسوس ہوتی ہے اگر کوئی شخص اس توحید اسماء و صفات پر غور کر لے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان لانا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متعلق خود بیان فرمائی یا اللہ کے رسول نے اللہ کے متعلق بیان فرمائی، وہ اللہ کا کوئی نام ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت ہو، اس پر ایمان لانا اور اس کو اسی طرح سے تسلیم کرنا اور ماننا جیسے بیان کیا گیا ہے. اور تیسری چیز کہ اس میں کسی قسم کی تعویل نہ کرنا. تعویل کا مطلب کوئی صفت اللہ نے اپنی ذکر کی اور بندہ اس میں وہ معنی کرنے کی کوشش کرے جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا. تعویل اس میں نہیں کی جائے گی، تعطیل نہیں کی جائے گی. تعطیل کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اس کے رسول نے اپنی کوئی صفت، اللہ نے اپنی کوئی صفت یا رسول نے اللہ کی کوئی صفت بیان کی اور کوئی شخص یہ کہ نہیں یہ صفت اللہ کی ہے ہی نہیں، بالکل اس کی چھٹی کرا دے، یہ بھی نہیں کیا جائے گا. اور تیسری چیز کہ اللہ کی صفات کو مخلوقات کے مشابہ قرار نہیں دیا جائے گا. اس طرح سے اللہ کے ناموں کو اور اللہ کی صفات کو ماننا اور اللہ کو اپنے نام اور صفات میں اکیلا ماننا بغیر تعویل، تعطیل اور تشبیہ کے، اس کا نام ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں سورہ 7 آیت 180 میں: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ہی نام اچھے سے اچھے ہیں، سب سے بڑھ کر بہترین ہیں. فَادْعُوهُ بِهَا، تو اللہ کو ان ناموں سے ہی پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ،
اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ الحاد کا مطلب سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اور سیدھے راستے سے ہٹنے والا کون سا شخص ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا یہ نام ہے ہی نہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا مطلب اور معنی یہ ہے، یا یہ کہ اللہ کا یہ نام مخلوق کے مشابہ ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح سے کرتا ہے وہ اللہ کے ناموں سے اور سیدھے راستے سے ہٹتا ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت الکرسی، اور قرآن کریم کی وہ سورت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدل ثلث القرآن، ایک تہائی قرآن کے برابر قرار دیا، سورۃ الاخلاص، اور سورۃ الحشر کی آخری آیات جو کہ بڑی معروف ہیں، ان تمام میں اسی توحید کا بیان ہے، توحید اسماء و صفات۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ سورۃ الاخلاص تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا تعارف بیان کریں، نسب بیان کریں، اپنے رب کا نسب بیان کریں، کس نے پیدا کیا، کس کا بیٹا، کس کا پوتا، کس کا پڑپوتا، یہ بیان کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعارف میں سورۃ الاخلاص نازل کی۔ اب سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ کا وہ تعارف ہے جو اسماء و صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ توحید اسماء و صفات یہ اصل میں اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کے اس تعارف میں انسان جتنا بھی آگے بڑھے گا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کی تعظیم اور اس کے محبت اور اس کے قرب میں آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں، بلکہ وہ ایسے لوگ جو کہ دعوت کا کام کرنے والے لوگ ہیں، لوگوں کو دعوت کی طرف، اسلام کی طرف بلانے والے لوگ، ان میں سے اکثریت توحید کے علم سے غافل ہے۔ یہاں تک کہ ایسے بہت سارے لوگ جو قرآن کریم کے علم و تعلم سے سلسلہ رکھتے ہیں، وہ بھی اس سے اس طرح سے آشنا نہیں جس طرح سے آشنا ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک سیشن چل رہا تھا توحید کے لیکچرز پر، اس میں 10 لیکچرز تھے، توحید میں سے مختصر کر کے ان کو تیار کیا تھا۔ تو ان کے جب وہ پورے ڈیلیور ہو گئے تو اس کے بعد پتہ چلا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں، تعلیم و تعلم کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ باتیں پہلے کبھی سنی نہیں ہیں، ان کے متعلق ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ یعنی کہ سب سے بڑی چیز جس کا ہمیں علم ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد سورہ 47 آیت 19 میں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ وہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس کی توحید کا علم۔ تو اس توحید کے علم سے اکثریت غافل ہے، اور اس میں سے ایک توحید کی ایک قسم جس کو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو بندہ اسماء و صفات میں جتنا آگے بڑھتا ہے، علم جتنا حاصل کرتا ہے، اتنا ہی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ایک قول میں نے پڑھا، اور اس قول کی چاشنی بڑی دیر تک محسوس ہوتی رہی، بلکہ ابھی تک محسوس ہوتی ہے۔ اس قول کو جب پڑھا تو ایک ایک جسم کے ایک ایک انگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رچ بس گئی۔ انہوں نے یہ لکھا کہ جس بندے میں جتنا علم ہوگا نا، جس بندے کو جتنا علم ہوگا اتنا ہی اس بندے میں نرمی اور رحمت ہوگی۔ جس بندے میں جتنا علم ہوگا، وحی کا علم، اتنا ہی بندہ وہ رحیم ہوگا، اور جو جتنا علم سے دور ہوگا اتنا ہی وہ سخت ہوگا، اس کا دل اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو انہوں نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑھ کر رحیم کیوں ہے؟ کیونکہ وہ سب سے بڑھ کر علیم ہے۔ اللہ کا علم سب سے وسیع تو اللہ کی رحمت بھی سب سے وسیع۔ یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ یہ ایک نقطہ میں نے آپ کو بتایا، اگر ہم اس میں علم حاصل کریں تو وہ چیزیں ہمیں ملیں گی کہ ہم واقعی اپنے رب کے غلام بن جائیں گے، واقعی ہم اپنے رب کے بہت قریب آ جائیں گے۔ اللہ جیسے نام یا صفات کسی اور کو دینا یا کسی اور میں اللہ جیسی صفات کا ماننا، یہ شرک ہے، شرک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مشرکین کی حالت کو بیان فرماتے ہوئے سورۃ النجم سورہ 53 آیت 23 میں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، اللہ فرماتے ہیں یہ جن کی تم عبادت کر رہے ہو، لات منات عزا، ان آیات سے پہلے ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو تم نے خود نام رکھے ہیں، تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں کی، کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ تمہاری خواہشات کی پیروی ہے، اس میں حق کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ ان لوگوں نے جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان کے نام تھے لات منات اور عزا، اور لات کو وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ یہ اللہ کی مؤنث ہے، اللات، اللہ مذکر ہے اور اللات اس کی مؤنث ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور پھر یہ کہا کرتے تھے عزا عزیز سے نکلا ہے، عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس سے عزیز عزا نکلا ہے، اس کی مؤنث۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ مؤنث شریک بناتے تھے کہ ہم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہیں، وہ بھی عبادت کے لائق ہیں اور ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تمہارے ذہن کی اختراع ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
آپ کا ہولڈ ہو گیا اور آپ کو اللہ نے سلطہ دے دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام بتوں کو، لات منات عزا وغیرہ سب کو گرا دیا، یہاں تک کہ مکہ بیت اللہ میں 360 بتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے، اپنی چھڑی سے گرایا۔ ان میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت بھی تھے، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا۔ عزا کے بت اور دربار کو منہدم کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے اس بت کو توڑا تو ساتھ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، یا عزا کفرانک لا سبحانک انی رأیت اللہ قد اہانک، کہ عزا میں تیرا کفر کرتا ہوں، تیرے لیے کوئی تعریف نہیں ہے، اور آج تو تجھے اللہ نے رسوا کر کے رکھ دیا۔ تو کیا مطلب؟ معبود کبھی رسوا نہیں ہوا کرتا، معبود کبھی خاک میں نہیں ملا کرتا، تو ان کا سارا کچھ خاک میں ملا دیا گیا۔ تو یہ ان کی اختراع تھی ذہنی۔ صفات باری تعالیٰ کی اقسام کیا ہیں؟ کچھ صفات وہ ہیں کہ جن کا ثابت ہونا کتاب و سنت میں موجود ہے، صفات ثابتہ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یہ صفت ہے، ثابت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے اچھے نام ہیں، ان کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کچھ ایسی صفات ذکر کی ہیں کہ جو ثابت ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور کچھ صفات ایسی ہیں جن کو کہا جاتا ہے صفات نفی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے کچھ چیزوں کی نفی کی ہے، جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آیت الکرسی میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اب اللہ نے نیند اور اونگ کی اپنی ذات سے نفی کی ہے، اس کو کہتے ہیں صفات نفی۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ تشبیہ اور تمثیل کی نفی کی ہے، جو آیت آج ہم نے سنی سورۃ الشورى سورہ 42 آیت 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور تیسری صفات کی قسم ہے توقف۔ توقف کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق اگر اس بات یا نفی موجود نہیں ہے اور کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے تو ہم توقف کریں گے اور رک جائیں گے، نہ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کی صفت یا نام نہ اپنی طرف سے ثابت کریں گے اور نہ ہی اس کی کوئی صفت اپنی طرف سے ثابت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت 36 میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو اپنی طرف سے اللہ کے نام ہم نہیں رکھیں گے، اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے، جو اللہ نے کر دیا، جو اس کے رسول نے کر دیا، اسی پر ایمان ہے۔ اسماء و صفات کے متعلق چند ایک قواعد۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام وہ حسنہ ہیں۔ حسنہ کا مطلب سب سے اعلیٰ ترین، سب سے بہترین، سب سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت نام۔ دوسرا قاعدہ، ہر نام اپنے اندر ایک صفت لیے ہوئے ہے، اور وہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں بدرجہ اتم اور اکمل موجود ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جیسے اگر کسی شخص کا نام ہو جمیل، جمیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت، لیکن وہ شخص ویسے خوبصورت نہ ہو، اس کی اتنی اچھی شکل و صورت نہ ہو، اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بندے کا نام تو جمیل ہے لیکن اس بندے میں جمال کی صفت نہیں پائی جا رہی۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ثابت ہے وہ اللہ کے اندر پورے درجے اتم اور اکملیت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ ہے کہ اللہ رحیم ہے تو رحمت اپنے پورے کے پورے مکمل درجوں کے ساتھ اور مکمل معنی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پائی جاتی ہے۔ تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کے تمام نام توقیفی ہیں، سو ہمیں اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام رکھنا جائز نہیں، یعنی کہ جتنے نام اللہ نے بتا دیا، اس کے رسول نے بتا دیے نام یا صفات، ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے۔ چوتھا قاعدہ، اللہ کی تمام صفات کامل و اکمل ہیں، ان میں کسی قسم کا نقص نہیں ہے۔ جیسے اللہ سمیع ہے، انسان بھی سمیع ہے۔ اللہ اور انسان کے سمیع ہونے میں کیا فرق ہے؟ انسان کی سماعت ایک حد تک ہے، انسان سویا ہو سن نہیں سکتا، انسان کے کان میں کوئی مسئلہ ہو جائے اس کی سماعت ٹھیک نہیں رہتی، جبکہ اللہ ان ساری چیزوں سے مبرہ، پاک، بلند و بالا ہے۔ پانچواں قاعدہ، صفات کا تعلق اللہ کے افعال سے ہے، اس لیے صفات میں اسماء سے بڑھ کر وسعت پائی جاتی ہے۔ ایک حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہوگی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں جن کو ان کو یاد، جس بندے نے ان کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس حدیث سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، کوئی بندہ ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں،
کوئی بندہ ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ یہ جو حدیث میں 99 کا تذکرہ ہے، یہ 99 حصر کے لیے نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ صرف 99 ہی نام ہے، اس سے زیادہ نہیں، بلکہ اللہ کے نام نہ کوئی شمار کر سکا نہ کوئی کر سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں۔ اور ان کو جو یاد کرنے پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، یہ ایسے نہیں کہ بندہ اس کو یاد کر لے، حفظ کر لے اور اس کے لیے جنت نہیں، اس میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ جو 99 نام ہیں ان کے الفاظ اور عادت کو یاد کرنا، دوسری چیز ان کے معانی اور مفاہیم کو یاد کرنا، اصل جو چیز ہے ان کو سمجھنا کہ اس میں جو 99 نام ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں اور اس کو میں نے ماننا کیسے ہے، اور تیسری چیز ان ناموں کے ساتھ دعا کرنا، جو اس طرح سے ناموں کو حفظ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اب رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے زیادہ نام ہیں، یہ کیسے ثابت ہوا؟ یہ اس طرح سے ثابت ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے مسند احمد میں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت بھی نفسک، اے اللہ میں تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو نام تیرا ہے اور تو نے خود اپنا رکھا، اپنے نفس کا نام رکھا، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، یا وہ نام جس کو تو نے اپنے علم غیب میں ترجیح دی اور کسی کو نہیں بتایا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ نام اللہ نے بتا دیے، کچھ کتاب میں نازل کر دیے، کچھ اپنے انبیاء کو سکھا دیے، اور کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بھی نام ہیں جو اللہ نے کسی کو بتائے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے 99 سے بہت زیادہ نام ہیں، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کیا کیا ہیں؟ آئیں ان کا ذکر کرتے ہیں کچھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں سورہ 55 آیت 27 میں، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو کہ جلال اور کرم والا ہے، عزت والا ہے۔ اب اس چہرے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے جو ہم نے قواعد پڑھی اس کے مطابق کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوقات میں سے کسی کے مشابہ نہیں۔ جو شخص یہ کہے گا کہ نہیں چہرے کا مطلب ہے عزت، یہ شخص بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ جو شخص یہ کہے گا نہیں اللہ کا چہرہ تو ہو ہی نہیں سکتا ورنہ مخلوق کے مشابہ ہو جائے گا، یہ شخص بھی سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کا چہرہ بھی ایسے جیسے انسانوں کا چہرہ ہوتا ہے، یہ شخص بھی سیدھے راستے سے ہٹے گا اور کفر اور الحاد کے راستے پر چل نکلے گا۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ میں، بل یداہ مبسوطتان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ کشادہ ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں، بس وہ ہیں، ہم نے اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس ہے، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الانعام سورہ 6 آیت 56 میں، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو فرض کر دیا، لکھ دیا۔ تو یہ نفس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا، اللہ کا آنا، یہ اللہ تعالیٰ کا آنا کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الفجر میں آیت 22 میں، وجاء ربک، تیرا رب آئے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یہ آنا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہونا، اترنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے، آخری تہائی پہر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ کیسے نزول فرماتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہو۔ اس نزول کی وجہ سے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ پہلے تھے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ نہیں ہوتے؟ یہ سوال کرنے ہی بدعات ہے، کیونکہ یہ سوال تو انسانوں کے متعلق ہو سکتے ہیں کہ ایک انسان یہاں پر ہے تو دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ اللہ تو ان تمام سوالات سے بڑا منزہ اور بڑا عرفہ، بڑا اعلیٰ ہے، ہماری عقل میں یہ باتیں نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے متعلق یہ خبر دی گئی کہ وہ اترتے ہیں، ہم اس کو مان لیں گے کہ وہ اترتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے مسکرانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تبارک و تعالیٰ 2 آدمیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ وہ 2 آدمی کون؟ ایک ان میں سے دوسرے کو قتل کرتا ہے، جس کو وہ قتل کرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، جنت میں چلا جاتا ہے، اور جو قاتل تھا وہ قاتل، اس کو شہید کرنے کے بعد ایک مومن کو اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، یہ توبہ کرتا ہے اور یہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد یہ شخص بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور شہید کر دیا جاتا ہے، یہ بھی جنت میں۔ یعنی اس نے ایک مومن کو قتل کیا، شہید کیا، وہ بھی جنت میں، اور اس کے بعد یہ توبہ کر لی، اس نے اسلام لیا، یہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، قاتل بھی جنت میں، مقتول بھی جنت میں۔ تو یہ اللہ کا مسکرانا کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے،
مخلوقات میں کسی کے مشابہ نہیں۔ اللہ کی ایک صفت ہے العلو وهو العلی العظیم، وہ بلند ہے۔ اللہ کی بلندی کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، ہر چیز سے بلند و بالا ہے، اور وہ صفت اس کے ساتھ وہ متصف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت ہے السمع والبصر، سماعت اور بصارت، اللہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سمیع اور بصیر ہے۔ ابھی شاید پر ذرا غور کیجئے، جو آیت آج ہم نے سنی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اور اس جیسی کوئی چیز بھی نہیں۔ اب یہ سمیع اور بصیر ہونا انسان کی صفت بھی ہے، ہم سب بھی سمیع بصیر ہیں نا، ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ کہا کہ اللہ جو سمیع بصیر ہے وہ اللہ جیسی سماعت اور بصارت کسی کی نہیں۔ اللہ پوری دنیا کے انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں سارے باتیں کریں، کوئی خاموشی سے بات کرے، کوئی زور سے بات کرے، کوئی کسی زبان میں، کوئی کسی زبان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں۔ سننا تو دور کی بات ہے، کسی بڑی تاریکی میں ایک چیونٹی کے چلنے کی آواز بھی اللہ کی سماعت میں ہے۔ سمندر کی گہرائیوں میں ریت کے ذرات جب کسی مچھلی کے ٹکرانے کی وجہ سے ہلتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کی سماعت بھی اللہ کی سماعت میں موجود ہے۔ تو اللہ کی یہ سماعت ہے جس کا ہمیں کچھ علم ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کی سماعت کیسی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی بصارت ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں دیوار کے اس پار نظر نہیں آتا، ہماری نظر ایک حد تک کام کرتی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے اور ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ صفات اس کے لیے اسی طرح جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا غضب ہے، اللہ کا سخت ناراضگی ہے، اللہ کی ناپسندیدگی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ تمام کی تمام صفات میرے رب کی ہیں، میرے رب نے اس کا ذکر کیا، میرے رسول نے ان کے بارے میں بتایا، تو ہم مانیں گے کہ یہ تمام کی تمام صفات اللہ تبارک و تعالیٰ میں موجود ہیں، لیکن کیسے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ کی ایک صفت ہے۔ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب اللہ عرش کے اوپر، اللہ عرش پر بلند ہیں، اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ اب قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنا مستوی ہونا بتایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت 54 میں، سورہ یونس کی آیت 3 میں، سورہ الرعد کی آیت 2 میں، سورہ طٰہٰ کی آیت 5 میں، سورہ فرقان کی آیت 59 میں، اور سورہ سجدہ کی آیت 4 میں، اور سورۃ الحدید کی آیت نمبر بھی 4 میں۔ قرآن کریم میں 7 جگہ پر اللہ نے اپنے عرش پر مستوی ہونے کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ابھی تک یہی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ پوچھا جائے اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی تھی، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میری ایک لونڈی میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آزاد کر دوں۔ آپ نے اس لونڈی کو بلایا اور پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا، آسمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، انہا مؤمنہ۔ اللہ کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ عرش پر کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کی کوئی جہت نہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ ہے لیکن کہاں ہے؟ نہ دائیں نہ بائیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ سائیڈوں پہ، بھئی اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، لیکن یہ کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے ایک سوال کیا گیا، کسی نے اگر پوچھا کہ امام یہ بتائیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ استوا کیسے ہے؟ اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ لیٹے ہوئے ہیں، کیسے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو امام نے جواب دیا الاستواء معلوم، اللہ کا مستوی ہونا ہمیں معلوم ہے، یہ بتا دیا گیا۔ والکیف مجہول، اللہ کی کیفیت مستوی ہونے کی کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں دیا گیا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے متعلق سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ نہ یہ سوال اللہ نے کیا، اللہ نے ہمیں سکھایا، نہ اس کے رسول نے سکھایا، نہ صحابہ نے کیا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، سنا ہوگا نا، اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ اب یہ قبضہ قدرت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ اب اللہ کا ہاتھ ہے، لوگ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد ہے قبضہ۔ بھئی یہ قبضہ کا معنی آپ کو کس نے بتایا؟ کیا اللہ نے فرمایا یہ معنی؟ اللہ نے نازل کیا اس معنی؟ کیا اللہ کے رسول نے یہ معنی کیا کہ ہاتھ کا معنی قبضہ ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول نے یہ معنی نہیں کیا تو تمہیں اس معنی کا علم کس نے دیا؟ یہ الحاد ہے، الحاد، آیات سے ہٹنا ہے، سیدھے راستے سے ہٹنا ہے۔ تو اللہ کی یہ جتنی صفات ہیں ان کو ہم مانیں گے، تسلیم کریں گے، من وعن، اس میں کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی معنی نہیں کریں گے، اور اس کی کوئی تشبیہ مخلوقات کے ساتھ بیان نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں یہ اسی طرح سے ہیں
جیسے میرے رب کی شان کے لائق ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، انسان کو تو علم بہت کم ہے، انسان تو ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا سکا کہ ہمارا اور آسمان کا فاصلہ کتنا ہے، آسمان ہم سے کتنی بلندی پر ہے، ساتوں آسمان کہاں پر ہے، جنت جہنم، یہ ساری چیزیں انسان کے علم میں کہاں ہیں؟ یہ تو غیب کی چیزیں ہیں۔ تو انسان کا علم بڑا تھوڑا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں ہمیں اپنے متعلق ارشاد فرمائی، توحید ایک یہ بھی ہے کہ ان باتوں کو اسی طرح سے تسلیم کیا جائے اور اس پر ایمان لایا جائے۔ اللہ ہمیں توحید کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا